کتنے لوگوں کی شادی ہو گئی ایک بار بتائیں گے ہاتھ اٹھا کر؟ میری بھی ہو گئی، میں بھی اٹھا رہا ہوں، میں جوجھ رہا ہوں نا، اسی لیے میں بولتا ہوں، بڑا مجھ پر تو بیتتی ہے نا۔ تو اب جن لوگوں کی شادی ہو گئی وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں کہ بھئی کہاں پھنس گئے، ایک بہترین انجوائے زندگی، لائف، نو ٹینشن، نہ کوئی پوچھنے والا نہ کہنے والا، گھر میں جو چاہو سناؤ، جیسے چاہو رہو، جب چاہو جاؤ، جو چاہو کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اور سب سے بڑی ٹینشن پتہ ہے کیا ہے؟ کہ موبائل چیک کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اب یہ کیا ہوا؟ اب تو موبائل چیک کرنے والی آ گئی۔ سب سے بڑی ٹینشن شوہر کے سر کا درد بنی ہوئی یہ بات ہے۔ تو اس سے جا کر پوچھو، وہ بیچارہ تھک رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اینٹیں پھوڑ رہا ہے، نو ٹینشن تھا، اس نے کام کیا نہ کیا، ادھر کھا لیا ادھر کھا لیا، دوست کہاں چلا گیا، ممبئی چلا گیا، کہیں چلا گیا، کماتے ہی کہاں تھا، وہ تو بس کماتا تھا، اڑاتا تھا۔ آج سارا حساب شام کو سونے سے پہلے بیوی کو دے رہا ہے۔ اس سے زیادہ کون ٹینشن میں ہے؟ اس سے زیادہ کون مظلوم انسان ہے اس وقت کا جو شوہر جتنا زیادہ مظلوم بن چکا ہے؟ تو اس وجہ سے اسلام نے حقوق بتائے ہیں کہ جو گھر کے باہر کے کام ہیں وہ شوہر اپنے ذمے لے لے، جو گھر کے اندر کے کام ہیں، کپڑے دھونا، برتن مانجنا اور تمام ازواجی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ بیوی اپنے ذمے لے لے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو عورت اپنے سسرال میں اپنے شوہر کے گھر میں جانے کے بعد چاہے چھوٹا سا کمرہ ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کمرے میں جھاڑو لگاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خانہ کعبہ میں 70,000 مرتبہ جھاڑو لگانے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو عورت جب اپنے شوہر کو تھکا ماندہ پریشان ہو کر آئے اور اس کے پیر دبا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ سونا خیرات کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں۔ وقت نہیں ہے ورنہ انشاءاللہ تعالیٰ اور گفتگو آگے چلتی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو یہاں آنے کو قبول فرمائے، اور ہم تمام کون کون نہیں چاہتا بولے، کہتے سبحان اللہ، سب چاہ رہے ہیں۔ چلیے 5-10 منٹ اور۔ جی یہ ٹاپک ایسا ہے نا کہ نیند ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی حضور جہنم بتا رہے تھے نا تو یوں سب کر رہے تھے، بس سلام ہو جائے، لڈو ملے، گھر جائیں۔ یہ ٹاپک چونکہ ہے نا، چونکہ ہماری زندگی، لیکن خدا کی قسم صحیح بات بتا رہا ہوں، سب سے اہم اگر دور حاضرہ میں اصلاح معاشرہ کے تعلق سے اگر کوئی ٹاپک ہے تو یہ ازواجدگی زندگی، یہ میاں بیوی کی زندگی۔ سب سے بڑی ٹینشن جو ہوتی ہے میاں بیوی میں ہوتی ہے، اور شیطان سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ میاں بیوی کی لڑائی میں سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، میاں بیوی کی لڑائی میں، اس سے زیادہ خوش کسی اور لڑائی میں نہیں ہوتا۔ اور میاں بیوی میں لڑائی بھی بڑی خطرناک طرح سے ہوتی ہے۔ دیکھو تھوڑی بہت چٹ پٹ ہلکی پھلکی تو سب میں ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بزرگ تھے نا، وہ مریدوں میں گئے، اب وہ بزرگ سے لوگوں نے پوچھا حضرت آپ سے ملنا ہو کہاں ہیں؟ تو انہوں نے اپنے ایڈریس بتا دیا کہ ملنا ہو تو فلاں فلاں ہمارا فلاں جگہ علاقے میں رہتے ہیں، آ جانا۔ سارے مرید آئے، حضرت کے گھر پہ آنے کے بعد دستک دی اور پوچھا حضرت کہاں ہیں؟ کون حضرت؟ کہہ رہے جو یہاں رہتے ہیں ہمارے پیر صاحب۔ اب بیوی جو تھی وہ سخت مزاج۔ دیکھو کوئی کتنا بڑا علامہ ہو، مفتی ہو، امیر ہو، پیسے والا ہو، ٹھیکیدار ہو، زمیندار ہو، اپنے تک بیوی کے سامنے کسی کی کچھ ویلیو نہیں، چل ہی نہیں سکتی، چل نہیں سکتی۔ تو جیسے ہی وہ لوگ آئے اور آنے کے بعد پوچھا حضرت کہاں ہیں؟ پیر صاحب کہاں ہیں؟ بیوی تھی سخت مزاج، کہنے لگی کیسے حضرت؟ کون سے حضرت؟ وہ حضرت ہے، ارے انہیں تم لوگ حضرت اور پیر سمجھتے ہو، وہ تو ایسے ویسے ویسے۔ اس نے بیوی نے تمام باتیں کرنا شروع کر دی۔ مریدوں نے کہا یار کمال ہو گیا، ہمارے پیر صاحب اتنے اچھے، یہاں سے وہاں تک حضرت کا، ہمارے پیر صاحب کا تذکرہ سننے کو ملتا ہے، گھر میں یہ حال ہے کہ بیوی حضرت اور پیر صاحب ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اسے پوچھا کہ کہاں گئے ہوئے؟ کہا جنگل میں ہوں گے، کہیں بکریاں چرا رہے ہوں گے۔ مرید ڈھونڈتے ہوئے نکل پڑے کہ چلو بھائی دیکھتے ہیں چل کر کہاں ہے پیر صاحب۔ تو دیکھا کہ سامنے سے پیر صاحب آ رہے ہیں، اور پیر صاحب آ رہے ہیں ہاتھ میں شیر کی نکیل پکڑے ہوئے ہیں، اور شیر آ رہا ہے، شیر کے اوپر لکڑیوں کا گٹھڑ لدا ہوا ہے، لکڑیوں کا گٹھڑ۔ تو مریدوں نے کہا واہ پیر صاحب واہ واہ، گھر میں بیوی کنٹرول میں نہیں ہو رہی ہے،
شیر کے اوپر حکومت کر رہے ہیں, شیر کے اوپر لکڑیاں لاد کے لا رہے ہو, بیوی کنٹرول اور قبضے سے باہر ہے, وہ آپ کے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہی پتا آپ کو. حضرت نے کہا لوگوں سنو, بہت اچھا تعویذ بتایا بزرگ صاحب نے. کہا سنو, جسے تم کہہ رہے ہو نا, جب میں نے اپنی بیوی کے باتوں کو برداشت کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ یہ عطا کیا کہ شیر پر حکومت عطا فرما دی. جب بیوی قبضے سے باہر ہوئی نا, جبھی تو اللہ نے شیر کو قبضے میں کیا. اس کو برداشت کرنا سیکھو, یہ نہیں کہ آپ ترم خواہ بن جائیں. بیوی کو بھی ہڑکانا, چلانا, مارنا, چلانا, اس بیوی کے اوپر ظلم و زیادتی سختی کرنا, یہ کوئی مردانگی یا کوئی بڑی بہادری کا کام ہے؟ اگر بڑی آپ کو اپنی شجاعت اور بہادری بیوی کے اوپر دکھانے کا شوق ہے تو جاؤ اور اپنے پڑوس کے اپنے برابر سے جا کر ٹکر لے کر دکھاؤ. بیوی کو مارنے والے کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نیک آدمی اور شریف آدمی ہوتا ہے وہ بیوی سے دب کے چلتا ہے, اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے چلتا ہے. تو ہم بیوی سے دب کے چلنے والے بنے, دبا کے چل ہی نہیں پاؤ گے, کسی حالت میں نہیں چل پاؤ گے. حضرت عمر نے, اگر اس کا تعویذ ہوتا حضرت عمر پہلے بتا دیتے. سنا ہے نا واقعہ.